کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جانور میں حصے کتنے شامل کرنے ہیں۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، 4 بھائی ہیں، ایک ان کے والد ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ میں مثال کے طور پر 4 بھائی کہہ رہا ہوں، 2 3 4 5 6 بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ایک مثال ہے۔ باپ ہے، 4 بھائی ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں بھائی اپنے والد کے کاروبار میں کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ والد نے جو بھی جائیداد ہے، جو بھی مال ہے، سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، بچوں کے نام کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اور بچوں کے پاس سیونگ بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑا غور طلب مسئلہ ہے۔ یہ باپ کے پاس ہے سب کچھ، بیٹوں کو نہیں دیا ہوا، باپ خود مالک ہے۔ اب جب نصاب دیکھا تو باپ تو صاحب نصاب ہے، لیکن بیٹوں میں سے کوئی بھی صاحب نصاب نہیں ہے، کہ ان کے نام کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ باپ کے نام ہے۔ چاہے باپ کروڑ کا مالک ہو، وہ 1 کروڑ جائیداد کا مالک ہو، 2 کروڑ کا ہو۔ اب ایسی صورت میں دیکھا جائے تو قربانی تو سب پر واجب ہے، لیکن نہیں، وہ بالغ ہیں لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، کیونکہ ان کے نام کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ باپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں باپ پر تو قربانی واجب ہوگی، لیکن کسی بھی بیٹے پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اگر باپ اپنے ان بالغ بیٹوں کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اور وہ قابل قبول ہوگی، لیکن ان پر واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر باپ کماتا ہے، بیٹوں کو بھی دیتا ہے، بیٹوں کو بھی نام کچھ کیا ہوا ہے، تو اگر بیٹوں کے پاس جو جائیداد ہے، پیسہ ہے، تجارت ہے، کچھ بھی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے 4 دکانیں ہیں، باپ کہتا ہے یہ ان 2 کا میں مالک ہوں، ان 2 کے تم چاروں بھائی آپس میں شراکت دار ہو، تمہارا حصہ ہے۔ اب اگر ان کی قیمت چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے گی تو ان بچوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یاد آ گیا آپ کو کہ نہیں آیا؟ اچھا، اسی مسئلے سے آگے ایک مسئلہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اتنی حیثیت نہیں ہوتی گھر والوں کی کہ وہ اپنا اپنا حصہ شامل کر لیں یا ایک ایک بکرا خرید کر لائیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر بکرے کی قیمت ہے 80,000، تو 2 3 بھائی یا گھر والے سب مل کر 10 10 20 20 ہزار روپے شامل کرتے ہیں، اور ایک بکرا خرید کر لاتے ہیں، ایک، اور وہ کہتے ہیں چلو جی یہ ہم سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اگر سب نے پیسے ملا کر ایک بکرا خریدا اور یہ کہا کہ چلو یار سب کے حصہ شامل ہو گیا، سب شریک ہو جائیں گے، اور ذبح سب کی طرف سے کر دیا، تو کسی ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک بکرا ایک ہی فرد کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے، 2 3 4 کی طرف سے ذبح نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، یا میرے الفاظ مشکل تو نہیں؟ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ ایک بکرا ایک بندے کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے، 2 3 4 کی طرف سے ذبح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ سب شامل کرتے ہیں پیسے تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، تو کسی ایک کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو چلو ایک بندہ ہی اپنے نام کی قربانی کر لے۔ ہاں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھ پر بھی واجب ہے، میرے بھائیوں پر بھی واجب ہے، والدہ پر بھی واجب ہے، اب ہم کہتے ہیں یار کوئی نہیں سب پر ہے تو چلو ایک ہی بکرا لے ہیں۔ نہیں، ایسی صورت میں ہر فرد پر اپنی اپنی مکمل قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ نہیں بکرا خرید سکتے، آپ حصہ شامل کر لیں۔ بکرا اگر 80,000 کا آنا ہے تو بڑے جانور میں حصہ 25,000 سے بھی ڈل جاتا ہے، تو آپ سب پر پھر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ یہاں تک مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں۔ گائے یا اونٹ، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ 7۔ اب سوال ہے کیا 6 بندے بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ گائے میں سے 7 افراد ذبح کر سکتے ہیں، اگر کوئی 5 افراد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ساری لا رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں۔ توجہ کریے گا، گائے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، کم جتنے بھی ہوں۔ ایک بندہ پوری گائے اپنی طرف سے ذبح کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ 2 افراد مل کر ایک گائے کو ذبح کرے، 2 حصے ملا کر، یہ بھی جائز ہے۔
3 4 5 6 حد 7، 7 سے اوپر نہیں۔ یہ توجہ کریے گا ذرا اس مسئلے پر، کیونکہ زیادہ لوگ حصہ شامل کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے۔ 2,10,000 کا ویڑان ہے، جانور ہے۔ اب 4 افراد کہتے ہیں کہ یار ہم اپنی طرف سے یہ قربانی کر لیں۔ اب ہر بندے پر 52,500 ایک بندے کا حصہ بنے گا، یعنی 50,000 اور 2,500 اوپر۔ اس طرح وہ چاروں اپنا شامل کریں تو وہ 4 لوگوں کی طرف سے جانور ذبح ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے، وہ کیا؟ 2,10,000 کا جانور آنا تھا، اس کو آپ اگر ڈیوائیڈ کریں 7 افراد پہ تو وہ تقریباً 30,000 بنتا ہے۔ 30,000 ایک بندے کا حصہ بنتا ہے۔ توجہ، سب نے 30,000 ڈالا۔ 7واں بندہ کہتا ہے کہ یار میرے پاس تو صرف 25,000 ہے، میرا 25 شامل کر لو، میرا کیا کرو؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، 7 افراد ہیں یا 4 افراد ہیں جو آپ وہ حصہ، یعنی کہ 7 افراد ہیں وہ حصہ شامل کر رہے ہیں، تو کسی ایک بھی حصہ دار کا جو حصہ ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، سب کا 30 پورا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایک بندے کے پاس ہے نہیں تو کوئی دوسرا تیسرا بندہ اپنی طرف سے جو 4-5 ہزار کم ہے وہ اس کو تحفہ دے دے، جناب یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کو، میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ 5,000 کا مالک ہو گیا، اب وہ بھی 30,000 کا مالک بن گیا۔ تو یوں کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم ہونا ضروری، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زیادہ حصہ شامل کرتے ہیں تو یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے، یہ آپ نے ذہن میں بھی بات رکھنی ہے۔ اسی طرح 7 سے زیادہ افراد اس میں نہیں آ سکتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ بڑا جانور ہے، اس میں شاید 10 حصے ہیں، تو اونٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 ہیں، اور یہ اللہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بڑا فضل ہے کہ خون تو ایک ہی جانور کا بہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایک خون سے 7 لوگوں کو مستفیض فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کرم ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ عقیقہ کرنا چاہے تو قربانی کے جانور میں عقیقہ کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، عقیقہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں وہ جو عقیقہ، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب جس نے قربانی والے دن عقیقہ کیا اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہو جائے گی، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی الگ سے عبادت ہے، عقیقہ الگ سے عبادت ہے، وہ مستقل اپنی عبادت ہے، یہ مستقل۔ تو اگر کوئی قربانی کر رہا ہے وہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی عقیقہ کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا تو پھر گناہ گار ہے، اس لیے کہ بیٹے کا عقیقہ کرنا سنت ہے جبکہ قربانی کا ادا کرنا واجب ہے، تو واجب کو چھوڑنے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ گار ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک سوال ہے، کسی بندے پر قربانی واجب تھی اور اس نے نہیں کی، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں کی، اس کو مسئلہ معلوم ہوا یار مجھ پر تو قربانی واجب ہوتی تھی میں نے ادا ہی نہیں کی، اب کیا کروں؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بکری جس کی قربانی کرنا جائز ہے اس کی جو قیمت بنتی ہے اتنی قیمت 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جتنے سال قربانی نہیں کی اتنے سال کی بکریوں کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بکریوں کی قیمت، بکری کو ذبح نہیں بلکہ اتنے سال کی بکریوں کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ یاد رہے گا، مسئلہ یاد رہے گا نا؟ چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کی تقسیم کی طرف، مستحب یہ ہے کہ آپ نے جو قربانی کی ہے، مثال کے طور پر میں نے بکرا ذبح کیا ہے تو وہ گوشت میرا ہے، گائے میں حصہ شامل کیا تھا تو وہ 4 من 5 من 6 من جتنا بھی گوشت بنا اس کو 7 پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ایک حصہ جو بھی بنتا ہے 20 25 30 کلو میں اس کا مالک ہوں۔ اب جو گوشت ہے میرے پاس، میرے جانور کا جو میرا حصہ ہے اس کو رکھیں، پھر اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں،
ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غرباء کے لیے۔ تیسرا حصہ کن کے لیے؟ تیسرا حصہ کن کے لیے؟ بولیں تیسرا حصہ کس کے لیے؟ غرباء کے لیے۔ بات یاد آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں تقسیم جیسے بھی کروں جائز ہے۔ اب آ جائیں بڑے جانور میں جس میں 7 حصے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، جانور ذبح ہوا، سارا گوشت مکس کیا، تو اندازے سے اس کو، وہ ایک برتن رکھا ہوتا ہے انہوں نے، تو کہتے جناب یہ برتن اب ڈال کر گوشت دیتے جائیں۔ مثال کے طور پر پہلے ایک ایک ڈالیں گے، پھر دو دو ڈالیں گے، پھر دوسرا ڈالیں گے، پھر تیسرا، وہ ایک ایک دو دو جو بھی حصہ بنتا ہو وہ ڈال کر، تو اندازے سے وہ 7 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کرنا جائز نہیں ہے، ایسے کرنا جائز۔ ہاں اس کی 2 صورتیں ہیں جائز ہونے کی، وہ بھی سن لیں۔ آپ کے پاس ترازو نہیں ہے کہ آپ تول سکیں۔ پہلی صورت، آپ 7 افراد کے علاوہ کوئی 8واں بندہ ہے جو آپ کی قربانی میں شریک نہیں ہے، بالغ ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو اس کا مالک بنائیں، بالغ بندے کو، کہ جناب یہ سارا بندہ، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہی ہو، کسی کو بھی آپ مالک بنا دیں اس گوشت کا کیا کریں؟ مالک بنا دیں۔ پھر اس سے کہیں کہ جناب یہ ہم 7 میں تم اپنے اندازے تقسیم کر دو، یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ پائے، دل، کلیجی، یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی تقسیم کریں، ٹکڑے کریں اور اس گوشت میں شریک کریں۔ اب وہ صرف گوشت نہیں رہے گا بلکہ اس میں 2-3 جنسیں جمع ہو جائیں گی۔ اب بھی آپ اگر اندازے سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اب بھی اندازے سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ بات یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہاں جی، بات یاد رہے گی۔ اسی طرح یہ ایک مسئلہ بارہا مرتبہ بتایا بھی جاتا ہے، جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے، ذبح کرتے ہوئے جس کے نام کی قربانی ہے اگر وہ پاس کھڑا ہو تو یہ سنت ہے، افضل عمل ہے، اور اگر وہ خود ذبح کرے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چھری کا ہاتھ لگوا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا جو قصاب ہوتا ہے اس کے ساتھ قربانی کرنے والا بھی اپنا ہاتھ چھری کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے۔ یہ چھری پکڑی ہے قصاب نے اور آپ نے کہا یار میں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں۔ اب قصاب نے تو تکبیر پڑھی ذبح کرتے ہوئے، لیکن جس نے ہاتھ رکھا تھا اس نے تکبیر نہ پڑھی کہ کسائی پڑھ رہا ہے میرا پڑھنا کیا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے گا، نہ قربانی ہوگی نہ گوشت جائز ہوگا، بلکہ ذبح کرتے ہوئے جتنے ہاتھ چھری پر ہیں، 1 2 3 4 5 جس نے بھی رکھا ہے ان سب پر تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ کسی ایک نے بھی تکبیر پڑھنا چھوڑ دی تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رہے گا۔ آخر میں پیغام کے طور پر ایک بات ہے، اور یہ میں بات تقریباً ہر سال ضرور کرتا ہوں اور اس سال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم قربانی کر لیتے ہیں، ہم حصے تقسیم کرتے ہیں، پیکٹ بنا لیتے ہیں، جب ہم گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو باہر ہمیں جمع غفیر نظر آتا ہے۔ جی یہ کون ہے؟ یہ ضرورت مند ہے۔ یہ کون ہے؟ ضرورت مند ہے، غریب لوگ ہیں، ان کو ہم نے قربانی کا حصہ دینا ہے۔ آپ نے وہ تیسرا حصہ جو غرباء کا تھا وہ سارا ان میں تقسیم کر دیا، سارا ان میں۔ جب رات ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ میرے گھر سفید پوش لوگ تھے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ تو گوشت سے محروم ہو گئے، انہوں نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تھوڑی سی ایفرٹ نہیں کی، میں نے رشتہ دار کے گھر گوشت تو بھجوا دیا تھا لیکن میں نے غریب کے گھر گوشت نہیں پہنچایا۔